5 نمازوں کے درمیان میں وہ دنیا کے جو معاملات گزار رہا ہے. اگر وکیل ہے تو جو وکالت کرتا ہے تو وکالت بھی کرتا ہے، تو اسے اسلام نے وہ رہنما اصول دے دیے ہیں کہ اگر تو وکالت کرے گا تو ان رہنما اصولوں کے اندر رہتے ہوئے تم نے وکالت کرنی ہے تاکہ تیری وکالت جو ہے وہ بھی کامیاب رہے. تو جب آخرت میں اللہ رب العزت کے حضور پیش ہو تو پھر ان اصولوں کے اندر جب تم نے اپنی وکالت کی ہوگی تو پھر تو جواب دہ بھی ہوگا اور سرخرو بھی ہو جائے گا. اسی طرح دنیا کے اندر جتنے بھی شعبے ہیں، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کاروبار کرنے والے ہیں، اسلام نے ان کو زبردست معاشی نظام دیا ہے. خرید و فروخت اور ہر لمحے کے اوپر اس کی رہنمائی فرمائی ہے کہ اس لمحے کے اوپر تمہارے لیے یہ رہنمائی ہے، تم نے اس انداز میں اپنی زندگی بسر کرنی ہے، تم نے اس انداز میں کھیتی باڑی کرنی ہے، تم نے اس انداز میں خرید و فروخت کرنی ہے. اور اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اصولوں کو سمجھتے ہوئے علماء کرام، مدارس اور ان مشائخ سے استفادہ کرتے ہوئے ہم اصولوں کو سمجھیں، ان معاملات کو سمجھیں کہ ان معاملات کو گزارنے کے لیے ہم کن کن اصولوں کو جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں ہم ان کے مطابق کس طرح سے اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں، کس طرح سے تجارت کر سکتے ہیں، کس طرح سے وکالت کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم معالج بن کر ملک و قوم کی خدمت کر سکتے ہیں. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں تمام اصول بھی بتا دیے، مقصد بھی بتا دیے. زندگی میں انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے مرنے دم تک اور مرنے کے بعد قبر میں جانے تک کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اسلام نے اسے رہنمائی نہ کر دی ہو کہ یہ لمحہ تم نے کیسے گزارنا ہے. اب ضرورت اس سمجھ کی ہے کہ ہم ان اصولوں کو سمجھیں اور ہم رہنمائی حاصل کریں کہ ہماری